جب کبھی کوئی ہماری بے عزتی کرتا ہے، کسی کے سامنے ہماری انسلٹ کرتا ہے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے۔ ہم دکھی ہو جاتے ہیں، ہمیں غصہ بھی آتا ہے اور دل کرتا ہے کہ اس کو کھری کھری سنائیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ اپنی بے عزتی کا اس سے بدلہ لیں۔ ایسے ہی ایک دفعہ سقراط کا شاگرد اس کے پاس آیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ اس نے کہا، استاد جی، آج بازار میں سلیم نامی ایک دکاندار نے میری بڑی بے عزتی کی ہے۔ سب لوگوں کے سامنے اس نے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں۔ اسے اس کی گستاخی کا سبق سکھانا ہی ہوگا۔ آپ اٹھیں اور میرے ساتھ چلیں۔ سقراط اس کی بات سن کر مسکرایا اور کہا، کسی کے برا کہنے سے تم برے تھوڑی بن جاؤ گے۔ اگر تم نے اس بے عزتی کو قبول نہیں کیا، اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، تو کوئی تمہاری بے عزتی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی باتوں کو بلانے کی کوشش کرو، ان کے بارے زیادہ نہ سوچو۔ لیکن شاگرد بڑے غصے میں تھا۔ اس پر سقراط کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ کہنے لگا، استاد جی، اس نے نہ صرف میری بے عزتی کی بلکہ آپ کو بھی برا بھلا کہا ہے۔ آپ کو چلنا ہی ہوگا۔ سقراط کو سمجھ آ گئی کہ اس کا شاگرد اس وقت غصے میں ہے، اس کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، کوئی بھی بات سمجھ نہیں پائے گا۔ اس لیے انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، ضرور چلوں گا، اور اس سے جا کر پوچھوں گا کہ اس نے تمہارے ساتھ ایسا برا سلوک کیوں کیا ہے، تمہاری انسلٹ کیوں کی ہے۔ لیکن آج مجھے کچھ ضروری کام ہے، ویسے بھی شام ہونے والی ہے، تو میں تمہارے ساتھ آج نہیں کل جاؤں گا۔ شاگرد بھی کچھ سوچ کر راضی ہو گیا، اور اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے استاد جی، کل چلے جائیں گے، لیکن کل ہم نے دیر نہیں کرنی، کل ہم نے سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے۔ اور جیسے ہی اگلے دن کی صبح ہوئی تو بات جیسے آئی گئی ہو گئی۔ شاگرد اپنے کام میں لگ گیا۔ مصروفیات کی وجہ سے کل کا واقعہ اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اب دوپہر ہو چکی تھی، اور دوپہر کے بعد اب شام بھی ہو چکی تھی، لیکن شاگرد نے سقراط سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ شام کو جب شاگرد کی استاد سے ملاقات ہوئی، لیکن شاگرد نے پھر بھی کل کے واقعے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، جیسے وہ اس بات کو بھول گیا ہو۔ تو سقراط نے خود ہی پوچھ لیا، آج بازار اس دکاندار سے بات کرنے جانا تھا، لیکن پورا دن گزر گیا، تم آئے ہی نہیں۔ شاگرد نے سر جھکا کر جواب دیا، استاد جی، گھر جا کر جب میں نے سارے معاملے کے بارے میں پھر سے سوچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ غلطی شاید میری ہی تھی۔ میں ہی شاید کچھ زیادہ بول گیا تھا۔ اس معاملے میں دکاندار کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے اب ہمیں اس کے پاس جانے کی اور اس سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سقراط اس کی بات سن کر مسکرایا، اب تو پھر ہمیں اس کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ شاگرد حیران ہوا اور پوچھا کہ اب جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سقراط نے جواب دیا، اب چونکہ تم اپنی غلطی کو مان چکے ہو تو جا کر اس دکان والے سے معافی نہیں مانگو گے؟ دوستو، اس کہانی سے ہمیں بڑے اہم 3 سبق سیکھنے کو ملتے ہیں جو بڑے قیمتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جیسے سقراط نے شروع میں اپنے شاگرد سے کہا تھا کہ اگر تم اچھے ہو، تم صحیح راستے پر ہو، تمہیں خود پر اعتماد ہے، تو پھر کسی کے غلط کہنے سے تم غلط نہیں ہو جاؤ گے، کسی کے برا کہنے سے تم برے نہیں بنو گے، اور نہ ہی تمہاری عزت کم ہوگی۔ پھر تمہیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تمہیں لوگوں کی باتوں کو ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے، انہیں نظر انداز کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ ہمیں خود کی ذات پر اعتماد رکھنا چاہیے، ہمیں خود پر یقین ہونا چاہیے، ہمیں خود اعتمادی پیدا کرنی چاہیے۔ اور دوستو، دوسرا سبق جو ہم اس کہانی سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی فوراً ہی کمپلین نہ کریں، شکایت نہ کریں۔ اگر آپ کو کبھی لگے کہ کسی نے آپ کی بے عزتی کی ہے تو فوراً ہی کسی نتیجے پر نہ پہنچیں، بلکہ تھوڑا سا وقت دیں، تھوڑا وقت انتظار کریں۔ جیسے شاگرد جب سقراط کے پاس شکایت لے کر آیا تھا تو اس وقت وہ بڑے غصے میں تھا، اس کے جذبات بے قابو تھے۔ سقراط نے کہا کہ ہم آج نہیں، صبح چلیں گے، تو شاگرد کو ساری رات سوچنے کا موقع مل گیا، اور اگلی صبح جب وہ اٹھا تو سب کچھ نارمل تھا، اس کے جذبات ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس کے بدلہ لینے کا خیال بھی جاتا رہا۔
जैसे जर्मन फौज का ये रूल था कि झगड़ा हो जाने के फ़ौरन बाद वो किसी वाक़ये की कंप्लेन दर्ज नहीं करते थे। उनको हरगिज़ इजाज़त नहीं थी कि वो किसी भी वाक़ये की फ़ौरन शिकायत कर सकें, बल्कि सिपाही को हुक्म दिया जाता था कि वो अपने कैबिन या अपने काम पर चला जाए, कुछ घंटे इंतज़ार करे और जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर आकर कंप्लेन दर्ज करवाए। और दोस्तों, आखिरी बात ये कि अपनी गलती को मान लेने से और किसी की भूल को भुला देने में ही ज़िंदगी की खूबसूरती का राज पोशीदा है। इसलिए अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो लोगों की बातों को दिल पर हरगिज़ नहीं लिया करें। लोगों की बातों को दिल से लगाने की बजाय उन्हें भूल जाने की आदत अपनाएं। लोगों के गिले शिकवे याद रखने की बजाय उनकी अच्छाइयों को याद रखें, उनकी अच्छी बातों को याद रखें। ऐसा करने से किसी और का नहीं, आपका ही भला होगा। इससे किसी और की नहीं, आपकी अपनी ज़िंदगी ही खूबसूरत बनेगी। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके लिए भरपूर मोटिवेशनल साबित होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।